اس روئے زمین پر خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہے۔ میں تو غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، 1500 کا ملازم، 10-15 ہزار کا ملازم، 25 ہزار کا ملازم، میں حالات ہی ایسے ہیں میں کب حج کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑی ناشکری۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خدا کا انکار، کفر کیا ہے؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی قدرتوں کا انکار۔ اللہ نے قرآن پاک میں کم از کم 100 مقام پہ فرمایا ہے، 100 مقامات پر، جسے چاہتا ہے، ماڈل ٹاؤن والوں کے لیے، رائے بند والوں کے لیے، کلفٹن والوں کے لیے، جسے چاہتا ہے۔ واللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی سورس نہیں، کوئی میڈیم نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں، کوئی توقع نہیں، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ آپ ایسے بولتے ہوتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اب جو آدمی اپنے بارے میں اپنے پروردگار کی اس طاقت، اس قدرت پر امید نہ رکھے، بھروسہ نہ رکھے، توکل کہتے کس کو ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ بھروسہ کہتے کس کو ہے؟ امید کہتے کس کو ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے، نہیں میں نے تو نہیں دے سکتا، پھر تو وہ نہیں دے گا نا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ نہیں، میں نے نہیں دے سکتا، کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ وہ پیکٹ کیا ہوا اس نے سیٹھوں کے ساتھ، فیکٹری والوں کے ساتھ نہیں، کرپشن والوں کے ساتھ، کلرکوں کے ساتھ، کیوں نہیں دے سکتا؟ واللہ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے باغیوں کو، منکروں کو، کافروں کو، مرتدوں کو، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو، قارون کو، حامان کو، فرعون کو، سب کو دیتا ہے۔ تم نے ان سے بڑا جرم تو نہیں کیا ہوا، قارون اور حامان اور فرعون سے؟ خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر دیا، شداد اور نمرود تو نہیں بن گئے، تو اپنے پروردگار کے ساتھ یہ ٹکراؤ کس لیے کہ یا اللہ تو میں نے تو نہیں دے سکتا؟ کیوں؟ نہیں، ریشنل، عقل، مولوی صاحب ایویں گلاں کری جا رہے، نہیں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اسے محو تماشا رہنے دو۔ پروردگار سے رشتہ عقل کا رشتہ نہیں ہے، دل کا رشتہ ہے۔ کہاں کا رشتہ ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، عقل سے دیکھو گے تو یہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی قلب عبد مومن، اگر عشق سے دیکھو گے، دل پر جھانکو گے، نگاہ ڈالو گے تو بندہ مومن کے دل میں سمایا ہوا ہوتا ہوں۔ قلب المومن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل خدا کا عرش ہے، خدا کا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ قرآن ہے نا یہ، اس کا انکار کرنے کا جی چاہتا ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر دے، میں دیکھوں کون کون قرآن کا انکار کرنے کی جرت لے کے بیٹھا ہے۔ تو فرمایا واللہ یرزق من یشاء، اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہوں، اسے 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 اسے۔ آپ کہ نہیں میں جن کو تو نے شامل کیا ان میں سے میں خود کو نکال رہا ہوں؟ کیا کوئی اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر سکتا ہے خدا کی قدرت سے؟ پکڑ سکتا ہے سب کو تو مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مار سکتا ہے تو مجھے بھی مار سکتا ہے، تو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ بے حساب رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ خدا کی قدرتوں کو ہم نے سمجھا نہیں۔ مولوی نے ہمیں بتایا تھا قدرت کا مطلب جو ہے نا چیر پاڑ کرنا ہے، مارنا، بس پیٹ دینا۔ خدا کی قدرت چیر پھاڑنے کی قدرت نہیں ہے، خدا کی قدرت دینے کی قدرت ہے، بنانے کی قدرت ہے، سنوارنے کی قدرت ہے، نکھارنے کی قدرت ہے، اجالنے کی قدرت ہے، اور جنت تک پہنچانے کی قدرت ہے۔ واللہ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے کسی کی جرت کہ وہ خود کو اس جسے میں سے نکال دے باہر، من یشاء کے دائرے میں سے باہر نکال دے؟ کوئی نکال سکتا ہے خود کو؟ تو پھر پروردگار کے بارے میں بدگمانی کیوں ہے؟ بے حسی کیوں ہے؟ بے اعتباری کیوں ہے؟ بے توقیری کیوں ہے؟ ناشکری کیوں ہے؟
نا امیدی کیوں ہے؟ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی بارگاہ سے مایوس مت ہوا کرو۔ کس چیز میں مایوس؟ صرف اسی میں کہ بیمار تھے تو شفا نہیں دے گا، گنہگار ہیں تو بخشے گا نہیں، کیوں؟ غریب ہے تو رزق نہیں دے گا۔ اصل میں ہم نے رزق سمجھا پیسوں کو ہے، صحت رزق ہے، خوشی رزق ہے، مسکان رزق ہے، پڑوسی رزق ہے، باپ رزق ہے، ماں، میں کیا کہتا ہوں تو دودھ پیتے بچے کے لیے فیڈر رزق نہیں ہے، ماں کی مامتا رزق ہے جو رات کو تڑپ کے اٹھتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ فیڈر خود سے نہیں چل کر جاتا بچے کے پاس۔ سردی، یک سردی میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں، آئس لینڈ میں، مامتا آدھی رات کو اٹھ کر بچے کے لیے دودھ بناتی ہے۔ کیا؟ مامتا بناتی ہے۔ کون؟ عورت نہیں بناتی، عورت کے دل میں جو تڑپ ہے وہ بناتی ہے، تو تڑپ رزق ہے نا بچے کا۔ اس کے بعد جو ماں سردی میں کپ کپاتی ہوئی لرزتی ہوئی واپس آ کے لحاف میں پہنچتی ہے تو بچے کی مسکراہٹ دیکھتا ہے بچہ ماں کی طرف دودھ پیتے ہوئے، تو جب مسکراتا ہے تو ماں کے وجود میں گرمی بھر جاتی ہے۔ بچے کی مسکان ماں کے لیے رزق ہے، بچے کی مسکان۔ ڈاکٹر بشیر صاحب یہاں موجود ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی مریضوں کے لیے رزق ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ڈاکٹر کا جذبہ رزق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھائی رزق ہے، مہارت رزق ہے، سلیقہ رزق ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ کی حسن سماعت میرا رزق ہے، حسن سماعت میرا رزق ہے۔ فنکار کے لیے ہنر نہیں، پذیرائی رزق ہے۔ ہنر مر جاتا ہے پذیرائی نہ ہو تو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ گھر نہیں 70 کروڑ کا، پڑوس رزق ہے۔ کیا؟ 70 کروڑ کا گھر ہو سکتا ہے آپ 7 کروڑ میں بیچنے لگ جائیں اگر پڑوسی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میری بات؟ ہاں، تو رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھے نہیں تھے۔ بولیں، ہم سمجھے نہیں تھے۔ ہم پروردگار کے بندے ہیں، پروردگار سے امید لگائے رکھنا، یہی امید تو سب سے بڑا رزق ہے۔